نصرت صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کچھ بتائیں، کچھ لوگوں کو سمجھائیں کہ اب مثلا یہ لے لیں، یہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی انتخاب سے پہلے انصاف، یہ کیا ایک سیاسی بس نعرہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کے پیچھے ان کا ایک کچھ کام بھی ہو رہا ہے، کچھ سیاسی طور پہ حرکت بھی ہے، کچھ حکومت بھی کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ پہلے احتساب اور بعد ازاں انتخاب، اس کے بارے میں کہنے کو تو بہت جی چاہتا ہے، لیکن شعلہ تھا بجھ چکا ہوں، ہوائیں مجھے نہ دیں۔ نہیں بوجھ تو تو نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جب پہلے احتساب اور پھر انتخاب کا یہ لائن آتی ہے تو میرے بڈھے فرسودہ ذہن میں فوری طور پر لپک کے خان عبد الولی خان صاحب کا چہرہ آتا ہے کہ جب مارشل لاء لگ گیا، حیدرآباد ٹریبیونل ختم کر دیا، تو ان کی ملاقات ہوئی ضیاء الحق صاحب سے جو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز تھے 77۔ تو اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ولی خان مرحوم نے کہا کہ پہلے احتساب اور بعد میں انتخاب۔ تو پھر انتخاب جو ہے ہمیں 77 کی اس ملاقات کے بعد 1985 میں نصیب ہوا، اور وہ بھی غیر جماعتی بنیاد۔ 88 میں سے۔ اب یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم بی بی کسی جنرل ضیاء کے بغیر جب یہ ایسا مطالبہ کریں گی تو کون اس پہ عمل درآمد کرے گا؟ بس میں یہیں اس کے علاوہ یا تو پہلے کسی جنرل ضیاء کو لائیں تو پھر یہ مطالبہ کریں، اگر اس کی تیاری ہے، اس کے لیے یعنی فرش راہ بچھایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے ہیں۔ اچھا نصرت یہ بتائیں کہ یہ تمام جو باتیں اس وقت ہوئی ہیں، سوال تو یہ ہے نا کہ جی چلیں اگلا سٹیپ کیا ہے اور کون لے گا اگلا سٹیپ؟ بات یہ ہے کہ جب ہر حکومت، ہر پارٹی نے اور ہر پارٹی کو فوج نے استعمال کیا ہے اور فوج سے فائدہ لیا ہے، اور جب ہو رہا ہوتا ہے یہ اس وقت تو سب ایوری بڈی از ہنکی ڈوری، اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی اب ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی۔ ایک آپ کے پاس پارلیمنٹری اوورسائٹ کی آپشن ہے، اس کو کوئی بھی حکومت اپنے وقت میں نہیں انیشیٹ کرتی۔ یعنی جو باتیں سب یہ ابھی ہم کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، تو اس کو پریکٹیکل شیپ کون دے گا؟ یقینی طور پہ آرمی تو نہیں کہے گی کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم نے غلطیاں کی تو ہم مانتے ہیں۔ اس حد تک آپ دیکھیے گا جو چینج آیا ہے، بس یہ ہے کہ اب یہ بات آ گئی سامنے کہ جی جنرل فیض حمید کے کرپشن کے چارجز ہو رہے ہیں، اس حد تک دے ول ایکسیپٹ، اور وہ ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ جی سیاست میں آئے ہیں، کتنا آئے ہیں، کیا کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر ایکشن کون لے سکتا ہے؟ دیکھیے بی بی، میں، آپ، متی، افسر، ہم جو بات کر سکتے ہیں اتنی ہی کر سکتے ہیں جتنی پیمرا اجازت دے گا۔ بات کھل کے کریں نا، سیدھی سادھی بات کریں۔ جی ابھی تو جو ورنہ یہ کہ مقصد کیا بات کہہ نہیں آتی، بات کرنے کو بہت کی جا سکتی ہے، لیکن پیمرا کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے۔ جی میں وہی اسی لیے تو اب پہلے حدود میں رہنا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو حدود میں رہتے ہوئے اب کل ہی ایک حکم آیا ہے، اب اس کے بعد میں کیا کروں؟ اب یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے، اگر آپ کہیں نا، دیکھیں نا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چاروں جو ہیں، ہم چاروں صرف اور صرف اپنے خیالات کا اظہار بے شک بچ بچا کے نیمے نیمے ہو کے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ میں انتہائی دیانتداری سے تمام تر نظریاتی ریزرویشنز کے باوجود میں مریم نواز شریف کو اپریسیٹ کرتا ہوں کہ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی گڑیا جس طرح بہادری سے وہ باہر آئیں، جیل میں گئی، انہوں نے ایک تکلیفیں، اذیتیں برداشت کی اور مرتی ماں کو چھوڑ کر آ کر گرفتاری کی۔ اس کو ایکنالج نہ کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب اس خاتون سے شکوہ بھی بنتا ہے، شکوہ بھی اسی سے بنتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ ساری قربانی اس لیے دی تھی کہ آپ نے ایک فقرہ کہا تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے بعد یہ 3 سال کے لیے ایکسٹینشن میں نے دی تھی۔ اب وہی جماعت جس نے ایکسٹینشن دی اس کو آپ آرگنائز کر کے دوبارہ الیکشن میں اتارنا چاہ رہی ہیں، اور جب آپ دیکھ رہی ہیں کہ حالات خراب ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں پہلے احتساب کرو، نمبر 1۔ دوسری بات، اگر زمان پارک کے ناقابل تسخیر قلعے میں بیٹھے عوام کے مقبول ترین رہنما گیلپ 61% وغیرہ، جی 61%، جو لان میں بھی نہیں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ ایڈا ماں نے تگڑا لیڈر پیدا کیتا ہے، اپنے گھر کے لان میں نہیں بیٹھتے کہ بھئی دھوپ ہی لگوا لو کبھی کبھار، آج کل ویسے بھی مارچ ہے، بندہ تھوڑا، اینی وے وہ ایک الگ بات ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کرو، یہ فرما رہی ہیں فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کرو۔ اب حقائق بولنے ہیں تو بولیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے نسیم زہرا کہ آپ جب کسی عدالت میں جاتے ہیں نا، وہ آپ کو کہتی ہے کہ بری، آپ دوبارہ آپ کو پولیس جو لے کر آئی ہوتی ہے نا، وہ حوالات یا جیل لے کر جاتی ہے، پھر عدالت سے روبکار، کیونکہ ایسی بہت مارا کھاتی ہیں جی، کہ وہ روبکار ہوتی، پھر آپ کی رہائی ہوتی۔ ابھی حال ہی میں ایک امجد شعیب صاحب پکڑے گئے تھے، تاریخ بنی ہے، روبکار نہیں ایشو ہوئی، وہیں پہ رہائی، بٹ نان سینس، یہ کس کیس میں لے آئے ہیں، دس از دا فرسٹ ٹائم۔ دوسرا، مجھے عدالتی نظیر کب سے لاہور ہائی کورٹ ہے، فرض کریں آپ کے جعلی دستخطوں سے ایک آپ ہی کی درخواست دی جائے، آپ فریاد کریں اور آپ کا وکیل، اور وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا وکیل نہیں، ایکنالج کر رہا ہے، بیرسٹر رحیم صاحب کا بیٹا خواجہ طارق رحیم کہے کہ جی غلطی ہو گئی، غلطی کہ ہم نے کی ہے، تو کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہاں اب ٹھیک کر دیں، 2 نمبری کا ہے تو ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے ٹی وی کیمرے پہ کہہ دیا کہ ہاں ان دونوں کا احتساب ہو جائے تو ہوگا، تو بی بی نہیں ہوگا۔ یحییٰ خان کو فوجی اعزاز سے دفنایا گیا تھا، ابھی حال ہی میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوا ہے۔ ہاں، اگر ہم انہی خیالات کا اظہار کرتے رہے تو انشاءاللہ اسکرینوں سے غائب ہو جائیں۔ نوجوان ہو، اس کے والد، بوڑھے والد کو بلایا جائے اور آپ کے گھر وہ آئیں، پھر آپ افسوس کریں، یہ تو کوئی نئی ریت ہے اور بڑی عجب ریت ہے۔ اس بچے پہ معاملے پہ واپس جاتے ہیں، یہ نصرت کچھ آپ بولیں اس پہ کہ یہ کیا، دیکھیں اس کو وی کانٹ جسٹ سے کہ یہ ہوتا ہے تو کیونکہ لوگوں میں آپ نے ان کو غصہ دلا دیا، باہر نکال دیا۔ اب یہ اتنی بڑی یہ چیز ہے، کسی بھی پارٹی کا ہوتا ہے، ون ڈزنٹ کیئر، بٹ ان دس کیس پی ٹی آئی کا۔ دیکھیے، ایسی موت کو تو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے آپ کی نے جو فرمایا نا تعزیت کا نیا طریقہ، اس میں یہ ہے بی بی کہ جن صاحب نے وہ تعزیت کی ہے اور جن کی خاطر وہ بچہ جان سے گیا ہے، وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ دیوتا ہے، تو دیوتاؤں کو قربانی دی جاتی ہے، تو بیٹا مروانے کے بعد دیوتا کو کہا جاتا ہے کہ سر میں نے بیٹا دے دیا تو دان کیجیے گا۔ یہ ایک نئی روایت ہے، اور اگر آپ یہ نہیں مانتی کہ اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سیاستدان کا نہیں بلکہ دیوتا کا ہے، تو میں آپ سے گلہ ہی کر سکوں گا، جھگڑا تو نہیں کر سکتا۔ اب آ جائیے اس موقع پر۔ دیکھیے، آج کل پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ جس قسم کی صحافت ہم چاروں نے تقریباً جس میں ہم ٹرین ہوئے ہیں، اس میں اگر سپاٹ پر موجود ہوں تو میں جو فائل کر رہا ہوں یا اپنے ہیڈ کوارٹر کو دے رہا ہوں تو وہاں پہ چھلنیاں بیٹھی ہیں۔ ابصار سے زیادہ کون جانتا ہے کہ انہوں نے خود ان چھلنیوں کو ٹوٹتے دیکھا اور دیکھا کہ ایک ٹیلی فون پہ ٹک کر آتے تھے، یہ موصوف اس کے بابا۔ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ میرے موبائل پہ جو کلپ پہلے آ گئی نا تو سچ وہ ہے، خلق خدا کی اکثر، بے شک ایسے ہی ہے۔ اب نظر بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی کل پولیس نے زیادتی جی، اگر آپ کل سارے دن جو چیزیں وائرل ہوں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے وہ اندازہ لگاتی کہ یار آج کل ریئل ٹائم میں فاسٹ پیس ہے اور وہ کچھ کرتے، اور وہاں پہ جو اطلاعات کو دیکھ رہے ہیں عامر میر، وہ خود اس بات سے نہیں، اور وہ خود اس بات سے بہت آگاہ ہے کہ آج کل کے دور میں بالکل جو خود کیا ہو کرتے گیا، ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کو کچھ کلپس یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ ڈنڈے لے کر آ رہے ہیں۔ بھائی جب آپ گھر سے ہی پہلے تیار ہو کر تھرو آؤٹ آپ کا ٹیمپو بنا ہوا ہے کہ یہ تو قلعہ ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن، جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ترانہ بھی بتائیں گے انہوں نے کیا کرنا تھا۔ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ اللیجڈلی پہلے انہوں نے کہا کہ وہ عدالت کے ساتھ یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اس کو سپن دی کہ یہ جی ہماری انتخابی مہم کا آغاز۔ اب فرض کریں کہ زمان پاک سے دادا دربار تک وہ رات کے 10 بجے 12 بجے تک پہنچتے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے تو کل ہی وہاں پہ جو نگہبان حکومت ہے، نگران حکومت ہے، وہ کرپلڈ ہو جاتی۔ اور اس میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو نوجوان نسل کی نمائندہ جماعت کی صدارت کے لیے جن صاحب
کو نوجوان ترین جو یعنی قیادت دی گئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب، جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری دبئی سے آئے تھے۔ ایک مرتبہ پہلے جب وہ سندھ گئے تھے تو سندھ میں جب ان کا جلوس ہوا تو ارباب رحیم صاحب کا ٹیلی فون، جو ان دنوں وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، سینئر ترین افسر نہیں سنتے تھے کہ چھٹی ہو گئی۔ جب وہ ہو گیا تو چودھری شجاعت اور پرویز الہی دونوں جنرل مشرف کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر آصف زرداری صاحب کو بھی ہم نے لاہور میں اس طرح اترنے دیا تو پھر ساڈی چھٹی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا جی جو مرضی کرو، اور وہی ہوا۔ ایئرپورٹ پر جیسے ہی آصف زرداری صاحب کا طیارہ لینڈ ہوتا ہے تو اندر گھس کے انہوں نے صحافیوں سمیت کٹ لگا کے اور آرام سے سب کو ٹھیک کر۔ کل کچھ اس طرح کی صورتحال تھی، اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال لاہور کو آج کے وزیر اعظم ہی کہتے ہیں کہ جی سیفسٹ سٹی بیکاز آف کیمرا، ٹھیک ہے نا، تو نکالا۔ اچھا انہی کیمروں کی وجہ سے رانا ثناء اللہ بچے کہ جی منشیات نہیں، ہاں بالکل، اور جن صاحب نے وہ سسٹم چیک کیا تھا، سیٹ کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ میں یہ کہنے سے انکاری کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی یعنی وہ کیمرے کام نہیں کر رہے تھے، وہ آج کل آئی جی اسلام آباد، ٹھیک ہے نا بات۔ تو کیا اب ہمارے ملک میں ایسا ادارہ بھی نہیں رہا کہ جو اتنے سیف سسٹم کے ہوتے ہوئے یہ کہے کہ جناب یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے؟ بچے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر انارکی اور کیا ہوتی ہے؟ پھر ساڈے تے نہ رہنا، اللہ تے ہی ہے، اللہ پہ رہنا، جو اپنے آپ کو